میرے دوستوں بھائیوں، انسان جن لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے انہی کے اثرات طبیعتوں میں، مزاجوں میں منتقل ہوا کرتے ہیں۔ انسان جب نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو مزاج میں نیکی بھلائی آتی ہے، تقوی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہوتا ہے۔ اور جب انسان برے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، ان سے قلبی تعلق محبت رکھتا ہے، تو پھر زندگی میں مزاجوں میں وہی چیزیں، وہی برائیاں ہی منتقل ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ، ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَلِّلُهُ، بس تم میں سے کوئی آدمی دیکھے کہ میں کیسا ہوں، تو دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کرتا ہے۔ تو اس لیے میں دوستوں بھائیوں اپنی زندگی میں دیکھنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کی صحبت میں رہتے ہیں۔ تو صحبت کے کیسے بہترین اثرات ہوتے ہیں اگر اچھی صحبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کیسی بہترین شاندار زندگی گزارنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنے والے ہیں، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے والے ہیں، بھلائی کی زندگی گزارنے والے ہیں، امت سے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اور ہم تک جو دین پہنچا ہے یہ سارا کا سارا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے واسطے سے پہنچا ہے۔ تو یہ صحبت کے اثرات ہیں۔ کسی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جو صحبت ہے، یعنی صحبت جو انہیں اٹھائی ہے، اس کا کتنا ان کو بڑا فائدہ حاصل ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی ان سے کسی نے پوچھا، اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طنز کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ وہ افضل ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جہاد کیا ہے، اس جہاد میں ان کے گھوڑے کی ناک میں جو گرد و غبار داخل ہوئی ہے، عمر بن عبدالعزیز تو اس گرد و غبار کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس میں دوستو بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اثرات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں سارے کے سارے محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ الصحابۃ کلھم عدول، سارے کے سارے صحابہ وہ عادل ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اثرات ان کے ایسے حاصل ہوئے کہ ہر ایک کے مزاج میں تقوی ہے، ہر ایک کے مزاج میں پرہیزگاری ہے، ہر ایک کے مزاج میں رحم دلی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کا شوق جذبہ ہے۔ یہ صحبت ہی کے اثرات ہیں۔ اور جب انسان کسی بری صحبت میں رہتا ہے تو اس کے برے اثرات ایسے منتقل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے بعض دفعہ آدمی ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس لیے آدمی کو بری صحبت سے بچنا چاہیے اور برے دوستوں سے بھی بچنا چاہیے۔ بری جو ایسے لوگ فاسق فاجر لوگ ہیں ان کی کتابوں کے پڑھنے سے بھی بچنا چاہیے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ لے کے آئے اور آ کر پڑھنا شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لو کان بعد نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اب آپ بتائیے کتنے بڑے مرتبے والے ہیں۔ تو ہر آن ہر گھڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے والے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر انہوں نے تورات کا نسخہ نکالا اور پڑھنا شروع کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج شناس تھے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عمر دیکھتے نہیں ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی گرانی ہو رہی ہے، تم نے یہ پڑھنا شروع کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے دیکھا تو فوراً کہا کہ میں اللہم انی اعوذ بک من غضب اللہ و غضب رسولہ، میں اللہ اس کے رسول کے غضب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو یا اللہ کا رسول مجھ سے ناراض ہو۔ اور پھر فرمائے گا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد النبی، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں۔ تو دیکھیے پڑھنے والے کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کہ جن کے مزاج کے اندر یعنی دین سے ہٹنے کے بارے میں تصور بھی نہیں ہو سکتا، کہ ایسے دین پر جمے ہوئے ہیں، ثابت قدم ہیں، تقوی پرہیزگاری اللہ تعالیٰ سے تعلق بہت زیادہ۔
اور پڑھ کس کو رہے ہیں؟ آسمانی کتابوں میں سے ہیں تورات، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اگر اس وقت تشریف لے آئیں تو وہ بھی میری ہی اتباع کریں گے، میری ہی اتباع کریں گے۔ تو میں دوستو بھائیو، جب ایک آسمانی کتاب کے پڑھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہوں تو بتائیے کہ ایسے لوگ جن کا تعلق یعنی جو غیر مسلم ہیں یا فاسق فاجر ہیں، ان کی کتابیں پڑھنا یا ان کے رسائل پڑھنا یہ جائز ہوگا؟ اس میں دوستو بھائی اس سے بچنا چاہیے۔ بعض دفعہ کیونکہ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ آدمی چونکہ عقائد کو جانتا نہیں ہے اور دین کو جانتا نہیں ہے، اتنا علم ہوتا نہیں، اور بعض دفعہ آدمی غیر مسلموں کی فاسق و فاجروں کی کتابیں پڑھنا شروع کرتا ہے اور ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، لہذا دین سے دور چلا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں زندگی میں کہ جنہوں نے غیر مسلموں کی صحبت اختیار کی یا فاسق و فاجروں کی صحبت اختیار کی، انہیں کے اثرات منتقل ہونا شروع ہو گئے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میں بڑا پکا ہوں، مجھ پہ کوئی اثرات منتقل نہیں ہوتے۔ ایک میں نے واقعہ پہلے بھی سنایا تھا کہ ایک قادیانی تھا، اس کے ساتھ ایک مسلمان کی دوستی تھی، تو کسی نے اس مسلمان سے کہا کہ بھائی دیکھو تم قادیانی سے دوستی نہ لگاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی لگانے سے منع کیا ہے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے کے متبع ہیں، لہذا تم اس کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ۔ کہنے لگا کہ نہیں میرے ایمان پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد دیکھا گیا کہ وہ تو شخص قادیانی ہو گیا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم تو کہہ رہے تھے میں بڑے ایمان پر ثابت قدم ہوں، پھر کیا ہوا تم قادیانی ہو گئے؟ اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ رہتا رہا تو ایک دن مجھے اس نے کہا کہ ایک بات بتاؤ، میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ تم بات یہ ہے کہ تم یہ صرف آج استخارہ کر لو، اس بات کا استخارہ کر لو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے یا نبی نہیں ہے، اس کے بارے میں استخارہ کر لو، جو تمہارے استخارے میں نظر آ جائے تم وہ قبول کر لینا۔ اب اس آدمی نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ بات قبول کرنے کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آدمی کا ایمان لیکن کمزور ہو یا جب آدمی کے پاس صحیح علم نہ ہو تو پھر آدمی ایسی بات پہ چل پڑتا ہے۔ تو اس نے کہا معقول بات ہے۔ اب اس نے استخارہ کیا تو اس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ منصب نبوت پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا واقعی یہ تو نبی ہے، صبح کے وقت قادیانی ہو گیا۔ تو اس نے کہا، جو مسلمان تھا اس نے کہا کہ دیکھو تم نے جب اس کے بارے میں یہ بات سوچ لی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا جو تمہارا عقیدہ تھا وہ تمہارا کمزور پڑ گیا۔ تمہیں تو شک پڑ گیا ہے کہ ان کے بعد بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ جب تمہارا عقیدہ کمزور ہوا ہے تم اسلام سے باہر چلے گئے، تمہارا عقیدہ کمزور ہوا، اسلام سے باہر چلے گئے۔ اب اسلام سے باہر جانے کے بعد تو اب تو یقینی بات ہے کہ تمہیں خواب میں وہی نظر آنا تھا کہ تم نے لاندی قادیانی کو دیکھا ہے کہ وہ تمہیں نبی نظر آ رہا ہے۔ وہ بات سمجھ میں آ گئی، دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ تو میرے دوستو بھائیو، جب آدمی ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، برے لوگوں کی صحبت، فاسقوں فاجروں کے کافروں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کے اثرات منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو اسے میں دوستو بھائیو اپنے آپ کو ایسی صحبت سے بچانا چاہیے اور نیک لوگوں کی صحبت میں ہو۔ جب انسان نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو کیا اثرات منتقل ہوتے ہیں کہ انسان کے مزاج میں تقویٰ پرہیزگاری آتی ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ میں نماز پڑھوں، ذکر کروں، قرآن پڑھوں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب آپ کسی بھلائی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہم کسی بھلائی کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ایمان یقین میں ترقی ہوتی ہے، دل کرتا ہے ہم عبادات کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تقویٰ پرہیزگاری اختیار کریں، یہ دل چاہتا ہے۔ اور جب جاتے ہیں کسی فاسق فاجر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ویسی اثرات منتقل ہو جاتے ہیں۔ اس میں دوستو بھائیو ایسی صحبت سے اختیار کرنے سے بھی آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین ایسے تیار ہوئے، ایمان یقین ایسا بنا ہے کہ اب اس کے بعد ان کے لیے سب کچھ قربان کرنا یہ کچھ مشکل نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین کے بارے میں قرآن پاک میں تعریف فرماتے ہیں کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ ایسے ہیں کہ یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔
تو دوستوں بھائی ایسی بھلائی کی زندگی اختیار کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رضامندی کے پروانے عطا فرما رہے ہیں۔ اس میں دوستوں بھائیو ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہماری زندگی کس کے طریقے پہ گزر رہی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے تھے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ اس میں دوستوں بھائیو ہم چاہتے ہیں اپنی زندگی کے بارے میں یا اپنے اولادوں کے، اپنے گھر والوں کی زندگی کے بارے میں چاہتے ہیں کہ ہم ان کو بہترین زندگی گزارنے پر تیار کریں، تو اس کے لیے مناسب ہے کہ ہم ان کے دوستوں پہ نظر رکھیں کہ دیکھیں کہ یہ کیسی زندگی گزارنے والے ہیں۔ کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ المرء علی دین خلیلہ، ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اس کے ساتھ کھڑا کریں گے جو جس سے محبت کرتا ہوگا۔ تو جس آدمی کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور جس آدمی کے دل میں غیر مسلموں کی محبت، ان کی زندگی کی محبت، ان کے چہروں و شکل و شباہت کی لباس کی محبت ہوگی، تو میں دوستوں بھائیوں انہی کے ساتھ شمار ہوگا قیامت کے دن۔ اس لیے اپنے آپ کو بھلائی کا عادی بنانا چاہیے، ہر وقت اپنے بول، اپنے اعمال اور اپنے جذبات پر نظر رکھنی چاہیے کہ میں کیسے جذبات رکھتا ہوں، کیسے میرے اعمال ہیں اور کیسے میرے اقوال ہیں۔ تو میں دوستوں بھائیو اس پر فیصلہ کرنا آسان ہوگا کہ ہم کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو ایسے اللہ کے ولی گزرے ہیں جنہوں نے بھلائی کی زندگی گزاری ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق والی زندگی گزاری ہے اور ایسی اچھی صحبتیں اختیار کی ہیں، تو پھر ان کے اثرات کیسے منتقل ہوئے ہیں کہ اچھی زندگی گزارنے والے یعنی جن لوگوں نے تقوی پرہیزگاری اور زندگی گزاری ہے، ان کے ساتھ رہنے والوں نے پھر کیسی بھلائی کی زندگی اختیار کی ہے، ان کے اثرات منتقل ہوئے ہیں۔ امام اعمش رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود فرماتے تھے کہ میں نے زندگی کے 70 سال میں نے ایسے گزارے ہیں کہ میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ یہ کیا وجہ تھی کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے والے تھے، بھلائی کی تقوی پرہیزگاری زندگی گزارنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی شانہ زندگی عطا فرمائی۔ اور ہم میں سے ہر بندہ سوچے کہ ہماری تکبیر اولیٰ کتنی پوری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے، جو آدمی 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ یعنی امام نماز شروع کر رہا ہے، امام کے نماز شروع کرنے کے ساتھ یہ بھی نماز میں شامل ہو گیا، تو میں کہ یہ آدمی جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں۔ ایک یہ آدمی منافق ہو کر نہیں مرے گا، دوسرا یہ آدمی جہنم سے بری ہوگا۔ اب دیکھیے ہم میں سے ہر بندہ سوچے کہ میں نے زندگی میں کتنے دفعہ 40 دن ہم نے نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کی ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ جب ہماری زندگی اتنی دوری والی زندگی ہو، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دوری والی زندگی ہو، تو پھر ہم چاہیں کہ ہمارے لیے رحمت کے فیصلے ہوں۔ پھر دوستو بھائی رحمت کے فیصلے ایسے نہیں اترا کرتے ہیں، اس کے لیے وہی زندگی ہو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ویسے ہی فرشتے اتریں جیسے کہ بدر کے اندر فرشتے اترے تھے، ہمارے لیے بھی مدد کے لیے وہ فرشتے اترنے والے ہوں، اور ہم چاہیں کہ ہماری زندگی یہ گزرے، ہم بدر والوں کی زندگی نہ گزارے، تو دوستو بھائیو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ ہمیں زندگی بھی ویسی گزارنی پڑے گی تقوی پرہیزگاری والی۔ تو اس لیے اپنی عبادات کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت، معیشت، اخلاقیات کے اعتبار سے ہر چیز کے اعتبار سے دیکھنا ضروری ہے۔ ہماری نگاہ کس بات پر ہوتی ہے کہ ہم نے نماز پڑھی ہے، صرف یہاں تک ہماری زندگی محدود ہوتی ہے۔ یہ بھی بہت اعلیٰ بات ہے کہ شکر ہے الحمدللہ اس زمانے میں کہ جب لوگ نمازیں اتنی چھوڑ رہے ہیں کہ آپ اگر حساب لگائیں کہ جمعہ کی نماز میں مسجد بھری ہوتی ہے، یہ کہ دور سے آنے والے لوگ نہیں ہوتے، یہ یہاں کے لوگ رہنے والے ہوتے ہیں، لیکن باقی 5 نمازوں میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ تو دوستو بھائی یہ نمازوں کی جب یہ حالت ہے، باقی معاملات کے اعتبار سے تو کتنی کمزوری ہے۔ یقین جانیے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، جس سے سامان لے رہے ہوتے ہیں، ہر ایک سے سامان لیتے ہوئے اب اس کے بارے میں یہ دل یقین نہیں کر رہا ہوتا کہ یہ ہمیں بالکل چیز صحیح دے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عمومی طور پر ماحول دھوکے کا اور فراڈ کا، اور اس سے جب معاملات ہو رہے ہوں عمومی طور پر، تو پھر ہر ایک کے ذہن میں یہی بات آتی ہے، بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس میں دوستو بھائیو اپنے معاملات کے اعتبار سے درستگی ہو، کسی کو دھوکہ دینا نہ ہو، جھوٹ بولنا، رشوت خوری، یہ ساری کی ساری چیزیں نافرمانی کی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔
ورنہ معاملات میں خرابی کی وجہ سے کوئی آدمی عبادات تو بہت زیادہ کر کے چلا جائے لیکن معاملات میں خرابی ہوئی تو قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ یہ ساری کی ساری عبادات معاملات کی وجہ سے خرابی کی وجہ سے یہ ان لوگوں کو دی جا رہی ہوں کہ جو لوگ ہم سے حق لینے کے لیے قیامت کے دن آ جائیں۔ اب یہ آدمی جو دنیا کے اندر بہت زیادہ عبادات کرتا رہا، عبادات تو بہت زیادہ کر لی ہیں لیکن معاملات میں خرابی رہی، اب کیا ہوگا کہ وہ سارے کے سارے لوگ آ جائیں گے اور اس کے نیکیاں لے کے چلے جائیں گے، وہ جنت میں جا رہے ہوں گے، یہ آدمی پھنس رہا ہوگا۔ اسے میں دوستو بھائیو اپنی زبان کے اعتبار سے بھی اور اپنے اعمال کے اعتبار سے ساری کی ساری چیزیں کو ہم دیکھنا ضروری ہے۔ غیبت کے اندر مبتلا ہیں، تجسس اور کینہ بغض کی باتیں اور حسد نفرتیں، یہ ساری کی ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں میں دوستو بھائیو، اس کی وجہ سے معاشرے میں ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی نے حجاج بن یوسف کے بارے میں کہا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم آدمی ہے، بڑا برا آدمی ہے، فلاں 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 اسے یہ عمل کیے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، حجاج بن یوسف ایسا ہی ہے، لیکن تم نے جو اس کو برا بلا کہہ رہے ہو تمہیں بھی اس کے ساتھ حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ تم نے اس کو برا بلا کہا ہے، تمہیں بھی اپنے ان الفاظ کا اللہ تعالیٰ کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو لگے ہوتے ہیں فلاں ایسا کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، اوروں کی عزتیں اچھالنا جو اس پہ لگے ہوئے ہیں کتنی بڑی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے آپ کے سامنے ایک آدمی کے گناہ اس کا سامنے ہو لیکن اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا آپ کے سامنے نہ ہو۔ ممکن ہے یہ بات کہ ایک آدمی کے گناہ کو تو دیکھا آپ نے اور آپ نے دل میں یہ سوچا ہوا کہ اس نے تو فلاں گناہ کیا تھا، لیکن آپ نے کبھی اس کو نہیں دیکھا ہوگا کہ ہو سکتا ہے تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ آنسو بہا کر اپنے گناہ کو معاف کروا چکا ہے اور آپ دل میں سوچ رہے ہیں کہ وہ تو فلاں گناہ کر چکا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زندگی پہلے نافرمانی کی گزارتے ہیں، جب فرما برداری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو لوگ ان کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں دیکھیے جی اب تک یہ کرتا رہا، اب یہ بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے۔ آپ کو کیا معلوم وہ اللہ کے سامنے آنسو بہا کر اپنے سارے گناہ معاف کرا چکا ہے اور آپ دل میں یہ بات پھر رہے ہیں کہ یہ تو نافرمان زندگی گزار رہا تھا۔ دوستو بھائیو اپنے اعمال پہ نظر ہو، ہم سے قیامت کے دن ہمارے عمل کے بارے میں سوال ہوگا، ہم سے لوگوں کی گناہوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا فلاں نے اتنے گناہ کیے تھے تم اس کا حساب دو۔ دوستو بھائیو دو باتیں سمجھنے کی ہیں، آخری گزارش ایک یہ ہے کہ دوسرے لوگ گناہ کر رہے ہیں اور ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سمجھانے کے باوجود بھی بات قبول نہیں کرتے ہیں، پھر بھی نافرمانی پر اڑے رہتے ہیں، ان کے گناہوں کا بوجھ ہمارے اوپر نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم لوگوں کی خیرخواہی کرنے والے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں حکمت بصیرت کے ساتھ، میں بھی بلاتا ہوں جو میری اتباع کرنے والا ہے اس کا بھی یہی کام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے ہماری ذمہ داری ہے اب اگر مثال کے طور پر ہم نے لوگوں کی خیرخواہی نہیں کی ہے، کسی کو گناہ کرتے دیکھا ہم نے اس کو گناہ سے نہیں روکا، کسی کو دیکھا کہ وہ بھلائی کے اعتبار سے کوتاہی کرنے والا ہے ہم اس کو بھلائی پر لانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، پھر قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگی۔ یہ احادیث اور قرآن پاک ان ساری چیزوں کو دیکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ اس میں دوستو بھائیو اس زندگی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہو اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔